بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن میرے بھائی نے جیسی قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہما ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جاتی اور میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ تبھی مجھے وہ اور بھی بھانے لگی۔ ایک روز وہ میرے بچوں کے کچھ کپڑے جن کی سلائی کہیں کہیں سے کھل گئی تھی سی رہی تھی کہ میرا بھائی افتخار آ گیا۔ وہ مجھ سے 2 برس چھوٹا تھا۔ ہما کو سلائی کرتے دیکھ کر بھائی نے مجھ سے کہا، بجو میری قمیض کی آستین ذرا سی ادھڑ گئی ہے، اس لڑکی سے کہو سلائی لگا دے۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ اور قمیض اتار کر مجھے دو، میں ابھی سلائی لگوا دیتی ہوں۔ بھائی نے ایسا ہی کیا۔ کف سے تھوڑی سی آستین ادھڑ گئی تھی، ہما نے 1 منٹ میں ہی ٹھیک کر کے دے دی۔ افتخار قمیض پہن کر باہر آیا اور ہما کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس لڑکی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ مشین پر جھکی سلائی کرنے میں محو رہی۔ افتخار اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، لیکن اب وہ روز میرے گھر کے چکر لگانے لگا۔ حالانکہ پہلے تو ہفتہ 10 دن بعد آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو ہما کو موجود دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، جیسے اس کی مراد بر آئی ہو۔ افتخار نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ تب اس نے مجھ کو مجبور کیا کہ کسی طرح اس کی ہما سے بات کرا دوں، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بھیا یہ کام آسان نہیں ہوتے، پھر بھی کوشش کروں گی۔ اگلے روز افتخار پھر شام کے وقت آیا، کیونکہ ہما بھی اکثر شام کو آتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما سے بات کی تھی، مگر وہ بگڑ گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے آتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے عشق فرمانے لگے، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ میں نے ہما سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا پیغام دیا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ شادی کا پیغام دینا عزت کی بات ہوتی ہے، اس میں برائی والی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ برائی والی بات نہیں، لیکن شادی کا پیغام لڑکی کو نہیں اس کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ ہما کا موڈ آف دیکھ کر میں نے بھائی کو سمجھایا کہ تم اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، لیکن افتخار نے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ایک پرچے پر یہ لکھ کر اسے دے دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے ہاں یا نہ لکھ کر جواب دے دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہر آدھے گھنٹے میں تم کو ایک پرچہ لکھ کر جواب مانگتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم تنگ آ کر کوئی تو جواب دو گی۔ تب میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا اور پھر کبھی تم کو تنگ کروں گا نہ تمہارے سامنے آؤں گا۔ اس کی تحریر نے اثر کیا اور ہما میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے میرے بھائی افتخار کا رشتہ منظور ہے، بزرگوں کے ذریعے بات چلائیں، اگر میرے والدین مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہفتے بعد میں والدہ کے ہمراہ ہما کے گھر گئی، یوں بات پکی ہو گئی۔ اب افتخار میرے گھر آتا، وہ بھی آ جاتی، دونوں آپس میں بات کرتے تھے۔ افتخار اور ہما ابھی پڑھ رہے تھے، تبھی ان کی شادی میں کافی وقت تھا، مگر ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا ایک دوسرے سے دوری بہت کھلتی تھی، تاہم دونوں کی ملاقاتیں کبھی تنہائی میں نہ ہوئیں، وہ میرے سامنے بات چیت کر لیتے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ 1 سال چلا، وہ بھی میرے گھر اور میرے روبرو۔ ایک دن ہما آئی تو کچھ اداس اور پریشان تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، افتخار سے کچھ ضروری بات کرنا ہے، ان کو بلوا دیں۔ ایسی کیا بات ہے جو اسی سے کہنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بیٹے کو بھیج کر بھیا کو گھر بلوا لیا۔ اس دوران ہما نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھیا نے آ کر پوچھا، بجیا کیوں بلوایا ہے؟ خیر تو ہے؟ میرا لہجہ بھوجل تھا۔ افتخار کو شک پڑ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بھیا، اس کو تم سے کوئی کام ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہما تم سے بے وفائی کی مرتب ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اب مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ میں نے جب بھائی کو ہما کا اصل مسئلہ بتایا تو اس کے کان سلگ اٹھے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہما سے تو بالکل بھی ایسی امید نہ تھی۔ سخت سردی میں بھی یوں لگا جیسے میرے بھائی پر ہزاروں سورج گر پڑے ہوں۔ اس کا وجود ایک دہکتی ہوئی بھٹی بن گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی حالت غیر دیکھی تو گھبرا گئی، دوڑ کر پانی لائی اور اس کو پلایا،
لیکن حلق سے تو ایک گھونٹ پانی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اتنی گھٹن محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی سانس کی نالی بند ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، وہ اپنے کیے پر بہت ہی شرمسار ہے اور تم سے مدد چاہ رہی ہے، ورنہ جیتے جی مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے اس کی محبت پر، فخر کیا کرتا تھا اس کی وفا اور پاکیزگی پر۔ اپنے آپ سے بڑھ کر میں نے اس کو چاہا، اپنی شریک حیات سمجھ کر اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ کبھی اس کے آنچل کو اپنی انگلی سے چھوا تک نہیں، اور یہ انعام دیا ہے اس نے مجھے۔ ہما بھائی کو غصے میں دیکھ کر چلی گئی، لیکن افتخار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک قدم بھی چل نہیں پائے گا۔ جاتے جاتے میں نے ہما کا خط افتخار کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ منتیں کر کے گئی تھی کہ میں خط کسی طرح افتخار کو پہنچا دوں۔ خط میں ہما نے بھائی سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ کس سے مدد مانگتا؟ کون تھا جو مدد کرتا؟ میرے بھائی کی عزت ہی نہیں، ساری زندگی ختم ہو کر رہ گئی۔ بھائی گھر گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گیا۔ آج منگیتر نے اتنا بڑا زخم لگایا تھا کہ وہ اپنا مردوں والا حوصلہ ہی کھو بیٹھا تھا۔ ہما کے خط نے اس کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ ہما، یہ تم نے کیا کیا؟ کس جرم کی سزا دی ہے مجھے تم نے؟ وہ فریاد کرتا رہا۔ اگلے دن دکان پر نہ گیا تو شکیب نے بلاوا بھیجا کہ آئے کیوں نہیں۔ نہ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سوچا کہ اس کو کیسے کہوں کہ اب کمانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، دولت کماؤں تو کس کے لیے؟ شکیب بھائی افتخار کی پریشانی بھانپ گیا اور بولا، کیا ہما سے جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شکیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ بھیا کا دوست اور غمگسار بھی تھا۔ بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا۔ بات کرتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ شکیب نے دلاسا دیا۔ دیر تک سمجھاتا رہا مگر بھائی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا آیا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی۔ پھر خبر نہ رہی کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا۔ شکیب حالت پوچھنے آیا۔ ابھی افتخار بھائی کی حالت نہ سنبھلی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی۔ دوست کو اسی حالت میں ہما کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر بھیا کو سلا دیا۔ 2 دن وہ سوتا رہا اور جب جاگا تو موت کا سا جھٹکا لگا۔ طبیعت میں کسلمندی اپنی انتہا کو تھی۔ اس نے شکیب کو بلوایا۔ آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کوئی حل نکل آئے۔ دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے خط پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی ہے۔ اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہی ہے، باقی ہر طرف اسے اپنی ہلاکت ہی نظر آ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے۔ تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کر دو گے سو وہ تو ہو چکا۔ میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کر دو تو بہتر ہے۔ خط میں ہما نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اسی وجہ سے بھنور میں پھنسی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ انسانیت کے ناطے تمہیں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچا لو۔ میں برے حالات میں گھر چکی ہوں، تم نے مدد نہ کی تو مجھے خودکشی کرنا پڑے گی۔ اس کے سوا میرے لیے نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے؟ میں تو خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شکیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر امادہ کیا کہ فوری طور پر وہ ہما سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا، مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے رواں رواں نفرت کر رہا ہو انسان اس ڈوبتے ہوئے کو بچا لے۔ اس کے لیے کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا ظرف چاہیے۔ ہما کی زندگی بچانے کے لیے بالآخر دوست نے بھائی کو آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکاح کر لے۔ یوں جلد ہی نکاح ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے ان شریف والدین کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی۔
मगर वो लुटी पुटी और उजड़ी ही रही। सुहाग रात को इफ्तिखार ने उससे कोई बात नहीं की, कलाम तो क्या उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब तमाम घर वाले सो गए तो वो उठकर छत पर चला गया और फर्श पर बगैर तकिया और बिस्तर के ही लेट गया। तमाम रात आसमान के अंधेरे को तकते हुए गुजार दी। खबर नहीं हुमा ने वो रात कैसे गुजारी। शादी के बाद 3 दिन घर रहा और इन 3 दिनों में हुमा से कोई बात नहीं की। उसके बाद कराची आकर वीज़ा की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की मदद से इफ्तिखार भाई को वीज़ा मिल गया। वो रियाज चले गए और वहाँ एक जनरल स्टोर पर मुलाजमत कर ली। दुनिया के दिखावे को हर माह खर्चा की रकम भी भिजवाता रहा, मगर एक बार भी उसे खत लिखा और न फोन किया। जब अम्मी के फोन से इतला मिली कि हुमा एक बच्चे की माँ बन गई है, कुर्बानी की हद बस यहाँ तक थी। इफ्तिखार भाई ने खत फाड़ कर चूल्हे में डाल दिया। 6 माह और गुजर गए। भाई ने बच्चे की सूरत ना देखी और फिर बहुत सोच समझकर हुमा को तलाक अरसाल कर दी। भाई जानता था कि हुमा को भी इस तलाक का सदमा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसे भी इस अमर का इंतजार होगा। इसके लिए यही एहसान कम न था कि इफ्तिखार ने जानते बूझते उससे निकाह करके उसे बदनामी के गड़े में गिरने से बचा लिया था, बल्कि मौत के मुंह से निकाल लिया था। उसे मनकूहा बनाने के सिवा कोई चारा न था कि हुमा को मरने से बचा लिया गया। तलाक के कागज मिलते ही खानदान में कहराम बर्पा हो गया। बुरादरी ने इफ्तिखार पर थू थू की। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि उसने हुमा को तलाक क्यों दी है। बज़ाहिर लोगों की नजरों में वो बेकसूर थी। मेरे घर वालों को भी उससे कोई शिकायत ना थी। अगर लोगों को शिकायत थी तो भाई से कि 3 दिन की दुल्हन को छोड़कर चला गया था और फिर साल भर बाद खुद आने की बजाय तलाक के कागजात भेज दिए। हुमा को ऐसी चुप लगी कि वो अपनी बर्बादी पर आंसू तक नहीं बहाती थी। सभी मेरे भाई को बुरा भला कहते थे कि जिसने बिला कसूर अपनी नई नवेली बीवी को तलाक दी थी, मगर मैं जानती थी कि जितनी हुमा मेरे इफ्तिखार भाई की मशकूर है, इतना कोई नहीं होगा। उसको अब तलाक का भी गम ना होगा कि भाई ने ऐसे हालों में उसको पनाह दी कि जब सगे बाप और भाई तक लड़की को शूट कर देते हैं। आज कोई कुछ कहे, मगर मैं अपने भाई को मुजरिम नहीं समझती, क्योंकि वो किसी हाल उसके साथ एक झूठी और बेहरूह जिंदगी नहीं गुजार सकता था। वो बीवी या मुतलका होती तो और बात थी, तब उसके बच्चे को भी बाप मिल जाता, लेकिन अब मेरा भाई उसके बच्चे को बाप का प्यार नहीं दे सकता था। यही क्या कम था कि जिस बच्चे से इफ्तिखार नफरत करता था, उसको बाप के तौर पर अपना नाम दे दिया था। अब वो बिन बाप का बच्चा नहीं कहलाएगा और लोग उससे नफरत करके उसकी जिंदगी अजीरन नहीं करेंगे, बल्कि वो जहाँ जाएगा उसकी एक पहचान होगी। उसकी वल्दियत के खाने पर एक ऐसे शख्स का नाम होगा जिसने उसकी माँ से निकाह किया था। बेशक वो एक मुतलका का बेटा कहलाएगा, तब भी दुनिया उसको इज्जत से जीने का हक देगी। ये एहसान वो था जो कोई भी मर्द किसी औरत पर नहीं करता। मैं सोचती हूँ मुमकिन है मेरे भाई को एक बेवफा लड़की से कुदरत ने इसलिए मिलाया हो कि उसकी मखलूक को जीने का हक मिल जाए, और भाई की आला ज़र्फी के बाइस एक मासूम जान कूड़े के ढेर पर दम तोड़ने से बच गई। भाई कहते थे मुमकिन है कि मुझ नकारा और गुनहगार से कुदरत ने यही काम लेना हो, वरना मैं कौन सा नेकोकार था। बाद में सुना था कि कुछ अरसा हुमा अपने वालिदैन के घर रही, फिर उसके वालिदैन ने एक रिश्ता ढूंढकर उसे उसके घर का कर दिया। वो भी कोई नेक आदमी था जिसने मुतलका के साथ साथ उसके बेटे को भी गले लगा लिया। सुना है कि वो अपने घर में खुशो खुरम आबाद है। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन दिलों का कौन जाने कि दिलों की नगरी तो सबकी नजरों से छुपी रहती है। तभी तो कहते हैं पराया दिल परदेस, उसे लाख आप जानने की कोशिश करें, नहीं जान पाते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।